ایک شخص کو ایک لڑکی کے قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا سنا دی گئی. پہلے لوور کورٹ نے سنائی، پھر ہائی کورٹ نے، پھر سپریم کورٹ نے. وہ لڑکی جس کا قتل ہوا تھا اسی لڑکے کی دوست تھی، اور کرائم سین سے جو سارے ثبوت ملے تھے وہ اس لڑکے کے خلاف تھے. پولیس نے اسے اریسٹ کیا، سارے ثبوت عدالت میں پیش کیے، اور وہ جو لڑکی تھی اصل میں اسی لڑکے کے دفتر میں اس کے ساتھ کام کیا کرتی تھی. لڑکا شادی شدہ تھا. اب عمر بھی کم، اور اس عمر میں ایک قتل اور اوپر سے سزائے موت. لوور کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، کہیں سے معافی ملی نہیں. پھانسی کی سزا برقرار رہی. کئی برس بیت گئے. اکثر اس کی بیوی جیل میں اس سے ملنے آیا کرتی. اب جب آخری امیدیں بھی ٹوٹ گئی کہ اب تو پھانسی اور اس کی موت کے بیچ میں کوئی گنجائش ہی نہیں بچی ہے، تو پھر ہر کوئی آنے والے پل کا انتظار کر رہا تھا. پھانسی کی تاریخ بھی طے ہو گئی. بلیک وارنٹ جو ہے وہ سائن ہو گیا، تاریخ مقرر ہے. اب پھانسی 2 دن بعد ہونی ہے. 2 دن کے بعد ہونے والی پھانسی سے پہلے جیلر ایک روز اس قیدی کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے. اسے پہلے تو بتاتا ہے کہ تمہارا بلیک وارنٹ سائن ہو چکا ہے، پرسوں صبح 5:30 بجے تمہیں پھانسی دی جائے گی. تو مرنے سے پہلے تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ. اکثر قیدیوں سے پوچھا جاتا ہے، ایک پرمپرا ہے، ایک رواج ہے، اور جو قانونی یا جائز طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے وہ پورا بھی کر دیتے ہیں. جیسے کئی قیدی سگریٹ پینے کی مانگ کرتے ہیں، کئی کچھ اور مانگ کرتے ہیں، کوئی کسی سے بات کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی کسی کو لیٹر لکھنے کی بات کرتا ہے. تو ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں. تو اس قیدی سے بھی پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے. جب اس نے اپنی آخری خواہش بتائی تو جیلر کو یقین نہیں ہوا کہ یہ کیا بول رہا ہے اور یہ کیسے پورا کریں گے. اس قیدی نے کہا کہ میں مرنے سے پہلے ایک رات اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے کمرے میں گزارنا چاہتا ہوں. اب عموماً جسے سزائے موت دی جانی ہے اسے اکیلا آپ چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ اس وقت موت کا خوف، وہ پتہ نہیں کیا کر لے. تو جو بھی ایسے قیدی ہوتے ہیں جنہیں سزائے موت ملی ہوئی اور بس بلیک وارنٹ سائن ہو چکا ہے، لگاتار ان کے سیل میں روشنی ہوتی ہے، نظری ہوتی ہے، کوئی لگاتار انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے آس پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے وہ خود کو نقصان پہنچا سکے. اب یہاں ایک مرنے والا جیلر کو اپنی آخری خواہش بتا رہا اور کہہ رہا ہے کہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ موت سے پہلے ایک رات میں اور میری بیوی ایک کمرے میں ہوں اور وہاں کوئی اور نہ ہو. جیلر نے اپنے سینئر افسروں تک بات پہنچائی. یہ ہوا کہ جب سے وہ جیل میں بند ہے ان سالوں میں اس کا بیہیویئر بہت اچھا رہا. وہ ایک سیدھا سادہ قیدی ہے، کبھی کوئی ہنسا بھی نہیں کی، کبھی غصہ بھی نہیں کیا، اور بڑی شرافت کے ساتھ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا تھا. اب بڑی ایموشنل ڈیمانڈ تھی اس کی کہ موت سے پہلے بیوی کے ساتھ ایک رات اکیلے کمرے میں گزارنا ہے. تو خیر بات چیت ہوئی. اس کے بعد یہ طے ہوا کہ چلو اس کی اس آخری خواہش کو پوری کر دیتے ہیں. اسے بتایا گیا کہ تمہاری آخری خواہش پوری کر رہے ہیں، لیکن پہلے تمہاری بیوی تک تمہارا پیغام پہنچاؤں گا، اور اگر تمہاری بیوی بھی راضی ہو گئی تو پھر ٹھیک ہے. اس کے بعد اس قیدی کے گھر اس کی بیوی تک میسج پہنچایا گیا کہ آپ کا پتی جو ہے وہ موت سے پہلے ایک آخری رات آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ پتنی ایموشنل ہو جاتی ہے، رونے لگتی ہے، کہتی اس سے بڑی بات کیا ہوگی میرے لیے کہ موت سے پہلے میں آخری پل، آخری رات اپنے پتی کے ساتھ گزار سکوں. 2 دن بعد پھانسی ہونی تھی، تو جیل نے اس سے 1 رات پہلے کی رات کو چنی کہ پتی اور پتنی کو ملایا جائے. تو پتنی راضی تھی، جیل والے تیار ہو گئے. اس کے بعد جیلر کے ہی کمرے میں انتظام کیا گیا ان پتی پتنی کو رات کو ٹھہرانے کا. اب یہ تھا کہ پتی پتنی ہے، کوئی کیمرہ بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ نیتک آدھار پر بھی غلط تھا. پتی پتنی کا رشتہ ایسا ہے تو، لیکن یہ بھی تھا کہ ان دونوں کو تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتے. اگر کچھ ہو گیا تو پھر پورا جیل پرشاسن ہی سسپینڈ ہو جائے گا. تو کیا کریں؟
تو جیلر کو آئیڈیا آیا کہ چلو کیمرہ تو نہیں لگا سکتے، ایک آڈیو لیپن لگا لیتے ہیں تاکہ اندر کی آواز سن سکیں کہ یہ دونوں باتیں کیا کر رہے ہیں، اور یا اگر وہ دونوں کچھ ایسی حرکت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مر جائیں، یا وہ کہے مجھے مار دو، تو پھر فوراً اندر جا کر اور انہیں ایسا کرنے سے روک لیا جائے گا۔ تو یہ آئیڈیا ہے کہ ٹھیک ہے ویڈیو کیمرہ تو لگانا غلط ہوگا، پتی پتنی ہے، تو آڈیو ریکارڈر جو ہے ڈیوائس وہ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کمرے میں ہونے والی ہر بات چیت کو سن سکے۔ تو اس کمرے میں رات ہونے سے پہلے وہ ڈیوائس لگا دیا گیا جس سے اندر کی آواز باہر سن سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں جیل کے اسٹاف کو جیلر اس جگہ پر بیٹھ گئے جہاں اس کمرے میں جو بھی اب آواز آتی ان کے کانوں تک پہنچتی۔ طے وقت پر بیوی جیل پہنچی، بیوی کو اس کمرے میں لے جایا گیا جہاں وہ قیدی تھا اس کا پتی، جسے ٹھیک اس رات کے اگلی رات کی صبح پھانسی دینی تھی۔ اب پتی پتنی کمرے میں ہے، ڈیوائس چالو ہے، آڈیو کا ٹیسٹ پہلے ہی ہو چکا تھا، آواز آ رہی ہے، دونوں اندر جاتے ہیں، روتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے ادھر ادھر کی باتیں پریوار کے بارے میں پوچھتا ہے، سبھی کے بارے میں۔ تو شروعات کے کچھ وقت یہی ساری نارمل باتیں ہوتی رہی، یہ لوگ سنتے رہے، انہیں لگا کہ بڑا ایموشنل ہے، کچھ ایسی بات نہیں ہوگی۔ لیکن پھر کچھ دیر کے بعد اچانک پوری بات چیت کا ٹاپک ہی بدل گیا۔ اب جو بات چیت ہو رہی ہے اسے باہر بیٹھے جیلر اور اس کے تمام جو ساتھی ہیں وہ جو سن رہے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ادھر ادھر کی بات کرنے کے بعد رات بیوی نے اچانک پہلا سوال کیا پتی سے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ تم نے اس لڑکی کا قتل کیوں کیا؟ تمہارا اس سے کیا افیئر تھا یا کچھ اور رشتہ تھا؟ تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے، کہتا میں نے تم سے پہلے بھی کہا کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے قتل نہیں کیا، کسی نے نہیں سنی۔ میں عدالتوں میں چیخا، پولیس والوں سے کہا، یہاں جیل میں لگاتار بولا، جیلر کو بھی یاد آیا، شروع سے کہتا تھا میں بے قصور ہوں، بٹ میری بات کسی نے سنی، اس لیے کہ سارے ثبوت میرے خلاف تھے۔ اس روم کے سارے جو فنگر پرنٹس اور باقی نشان تھے، جہاں لاش تھی، وہ سب میرے ہی دلے، تو کسی نے سنا نہیں، لیکن مجھے کسی نے قتل کرتے بھی نہیں دیکھا، کوئی چشمدید بھی نہیں، لیکن مجھے پھنسا دیا گیا۔ تو بیوی نے کہا کہ اچھا پوری کہانی بتاؤ کہ ہوا کیا تھا، کیونکہ وہ ایرسٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جب موقع ملا بہت کم، بیوی نے کہا کہ آج ہمارے پاس پوری رات ہے اور شاید یہ آخری رات ہے، تو میرے دل پر بھی کبھی کوئی بوجھ نہ ہو کہ واقعی تم نے یہ قتل کیا، تو کم سے کم تم زمانے کو، قانون کو، عدالت کو، پولیس کو، جیل کو جو بھی بتایا، مجھے سچ بتاؤ آخری بات، اور میں پوری دھیر سے سنوں گی۔ پتی نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں پوری کہانی سناتا ہوں۔ پھر پتی نے اپنی کہانی سنائی۔ اس نے کہا جس گاؤں میں رہتا تھا وہاں میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا، ہم دونوں ساتھ اسکول میں تھے، ساتھ کالج گئے، اور کالج کے بعد اتفاق سے ہم دونوں نے طے کیا کہ ایک ساتھ ایک ہی شہر میں جائیں گے نوکری کرنے کے لیے۔ تو ہم دونوں ایک شہر میں پہنچے، وہاں جا کر ہم نے نوکری ڈھونڈی، اور نصیب دیکھو کہ اسکول اور کالج کی وہ دوستی شہر میں بھی کام آئی، اور ایک ہی کمپنی میں ہم دونوں کی نوکری لگ گئی۔ اب ہم دونوں ایک ہی کمپنی میں نوکری کر رہے تھے۔ اتفاق سے اسی کمپنی میں ایک لڑکی تھی۔ وہ لڑکی پتہ نہیں کیوں مجھ سے بہت مطلب مجھے مانتی تھی، پسند کرتی تھی، جب بھی موقع ملتا مجھ سے آ کر باتیں کرتی، جو میں گھر سے کھانا بنا کر لاتا وہ ٹفن میرے ساتھ کھاتی، اپنا ٹفن شیئر کرتی، دکھنے میں خوبصورت تھی۔ تو دھیرے دھیرے ہماری دوستی بہت گہری ہو گئی۔ جو میرا دوست تھا جب تک ہم ساتھ تھے تو اکثر ہم چونکہ ایک ہی روم شیئر کرتے تھے، رینٹ پہ لے رکھا تھا، ایک ہی جگہ کام کرتے تھے، تو اکثر وہ کہتا تھا کہ وہ تیری جو دوست ہے اس سے میری بھی دوستی کرا دے، وہ مجھ سے بات نہیں کرتی، صرف ہائے ہیلو ہوتی۔ تو اس نے کہا میں کیسے دوستی کرا سکتا ہوں، یہ تو اپنی اپنی بات ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں تو میری دوستی کرا دے۔ بولا یہ مشکل ہے، میں نہیں کرا سکتا، تم خود بات کر لو۔ تو بولا دھیرے دھیرے ہماری دوستی بہت اچھی تھی، لیکن دوستی بہت صاف ستھری تھی، کیونکہ نہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی ایسا پیار محبت والی بات تھی، نہ میرے لیے اس کے دل میں،
ایک کولیگ تھی اور اچھی دوست تھی اور ہم ساری باتیں شیئر کرتے تھے. اس نے کہا کہ ایک روز اس نے اچانک کہا جس دن چھٹی تھی کہ میں تمہارے گھر آؤں گی اور کچھ تمہارے لیے کھانا بنا کر لاؤں گی, میری ماں بنائے گی اور تم سے باتیں بھی ہو جائے گی. تو اس نے کہا ٹھیک آ جاؤ. تو بولا وہ سنڈے کی چھٹی تھی, میں نے گھر میں صاف کیا کہ بھائی وہ آ رہی ہے, تھوڑی یہ نہ دیکھے گی گندگی طریقے سے رہ رہے ہیں. اور میں سب کچھ تیاری کر رہا تھا. اتفاق سے وہ میرا دوست, اس دن سنڈے تھا, اس کو کہیں جانا تھا, وہ چلا گیا, میں گھر پہ اکیلے تھا. تو پھر وہ آئی. جب وہ آئی تو پھر کچھ چیزیں ایسی تھی جو میں بھول گیا تھا لانا. میں نے اس کو کمرے میں بٹھایا, میں نے کہا میں آتا ہوں, اور میں چلا گیا. اور پھر میں بازار گیا, وہاں سے کچھ لے کر لوٹا. تب تک مجھے قریب 45 منٹ ہو چکے تھے. جب میں آیا تو اندر دیکھا کہ بیڈ پر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے, چاروں طرف خون ہے. میں بدحواس اس کے قریب گیا, اس کو ٹٹول آ کہ شاید زندہ ہو, سانسیں چل رہی ہو, ہاسپٹل لے جاؤں. اور اسی لیے میں نے اس کی لاش کو چھوا, جھنجھوڑا, ایسے پکڑا, ہلایا, پر اس کے اندر کوئی جان نہیں تھی. ابھی میں یہ سب کر ہی رہا تھا اور کچھ سمجھ ہی بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں آگے کیا کروں. تب تک میرا دوست بھی آ گیا کمرے میں, اور وہ دیکھا اور وہ چیخ پڑا, یہ تو نے کیا کیا. پھر اتنی دیر میں آس پڑوس کے کچھ لوگ اس کی چیخ سن کر آ گئے. پھر ان میں سے کسی نے پولیس کو فون کر دیا. پھر پولیس آ گئی. پولیس آئی, اٹھا کر ہاسپٹل لے گئی. ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے رکھا تھا. پھر اس کے بعد پوچھ تاچھ ہوئی تو پتہ چلا کہ کمرے میں تھا اکیلا. تو پولیس مجھے پوچھ تاچھ کے لیے پکڑ کر لے گئی. میرے دوست کو بھی لے گئی, لیکن رات ہوتے ہوتے میرے دوست کو چھوڑ دیا اور مجھے گرفتار کر لیا, اور کہا کہ اس کمرے میں تم اکیلے تھے اور تم نے یہ قتل کیا. میں نے کہا کہ میں نے نہیں کیا. اب اس نے کہا میں بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میرے پیچھے میں ہوا کیا ان 45 منٹ, مجھے آج تک نہیں پتا. لیکن پھر پولیس آئی, اس نے سارے فنگر پرنٹس, یہ ساری چیزیں اٹھائی. تو اب ظاہر سی بات ہے, میں نے لاش کو چھوا. اس سے پہلے وہ آئی تھی, میں نے اس کو پانی دیا, اس گلاس پہ بھی میرے فنگر پرنٹس, اس کے بھی. تو ساری چیزیں میرے خلاف چلی گئی, اور مجھے آج تک پتہ نہیں کہ کیا کس نے تھا, لیکن سارے ثبوت میرے خلاف تھے. تو پولیس نے چارج شیٹ داخل کر دی. اس کے بعد مجھے گرفتار کیا گیا. مقدمہ چلا, آخر تک چلتا رہا, اور ہر جگہ سے میں ہار گیا. بٹ میں تمہیں سچ کہوں کہ میں بے قصور ہوں. تو اس نے, یہ بیوی نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میں تمہاری باتوں پہ یقین کر رہی ہوں, لیکن تمہیں کیا لگتا ہے ان 45 منٹ میں کون آ سکتا تمہارے گھر پر, اور کوئی ایسی بات جس سے تمہیں لگے کہ اس کیس پہ روشنی ڈال سکتی ہے. اگر تم بے قصور ہو تو کسی نے تو مارا ہے, کوئی تو قاتل ہوگا. اس نے کہا مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پھر کہتا ہے کہ ایک ہی بات من میں آتی بار بار, لیکن وہ میں کسی سے اس لیے نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اس نے کہا کیا آتی ہے, کبھی تم نے مجھے بھی نہیں بتایا. اس نے کہا کہ جس دن وہ آ رہی تھی اس رات میں نے اپنے دوست سے شیئر کیا تھا کہ کل وہ آئے گی, تھوڑا گھر بار صاف کرنا ہے. تو اس نے بہت انٹرسٹ لے کے پوچھا تھا اچھا کتنے بجے آئے گی. وہ ساری چیزیں پوچھنے کے بعد جب صبح اٹھا تو اس نے کہا کہ جب وہ آنے کا وقت تھا اسے تھوڑی دیر پہلے اس نے کہا کہ مجھے کچھ کام ہے, میں جا رہا ہوں. میں نے اسے کہا بھی رک جا, اس سے مل لینا. اس نے کہا نہیں مجھے کچھ کام ہے, وہ چلا گیا. تو مجھے یہ بڑا عجیب لگا. رات کو وہ بہت انٹرسٹ لے رہا تھا, صبح اچانک اس سے عین پہلے وہ چلا گیا. اور ہمارے گھر میں اور کوئی کبھی آتا نہیں ہے. اور پھر جب یہ سب کچھ ہوا اس کے 5 منٹ کے بعد وہ اچانک گھر کے اندر تھا میرا دوست. تو مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس نے کہا تھا کہ میں شام تک لوٹوں گا, اور اسی وقت لوٹ آیا. اور جب میں عین لاش کے پاس تھا, اس کو دیکھ رہا تھا, وہ آیا اور اسی نے زور سے وہ چیخا, اور اس کی چیخ سن کر آس پڑوس کے لوگ آ گئے اور انہوں نے پولیس کو فون کیا. تو بس ایک شک ہے میرے من میں کہ کہیں میرا دوست اس کے پیچھے نہیں ہے, لیکن بچپن سے میں اسے جانتا ہوں. وہ کم سے کم قتل نہیں کر سکتا, اور میں اس کا اتنا اچھا دوست ہوں کہ مجھے جھوٹے کیس میں پھنسا بھی نہیں سکتا. لیکن من میں ہے کہ پھر اور کون, تو اور کون کا جواب ملتا نہیں. لے دے کر بات اسی پر آ کر رک جاتی ہے. لیکن اس کے خلاف آج تک مجھے کوئی ثبوت ملا نہیں, تو میں کچھ بولا نہیں. یہ کہہ کر پھر وہ بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو میں بے قصور ہوں, میں کم سے کم دنیا کیا کہتی معلوم نہیں,
مرنے سے پہلے تمہارا بھروسہ جیتنا چاہتا تھا، تمہیں یقین دلانا چاہتا تھا کہ تمہارا پتی ایسا نہیں، اور میرا اس لڑکی کے ساتھ کوئی افیئر نہیں تھا، ہم بہت اچھے اور سچے دوست تھے، اور میں نے اس کا خون نہیں کیا۔ بیوی کہتی ہے کہ میں تمہاری باتوں پہ یقین کرتی ہوں۔ اس کے بعد وہ پوری رات دونوں روتے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ ادھر باہر جیلر اور اس کے تمام ساتھی اس کی کہانی سن رہے ہیں، اور وہ بات چیت ریکارڈ بھی ہو رہی ہے۔ صبح ہوئی، وقت ختم ہوا، پتی اور پتنی کے ملنے کا، قیدی کی آخری خواہش پوری ہو چکی، آخری بار پتنی اپنے پتی کو گلے لگا کر روتے ہوئے ودا لیتی ہے، جیل سے چلی جاتی ہے۔ ادھر جیل سے چلی جاتی ہے، ادھر قیدی جیلر کو تھینکس بولتا ہے، اور جیلر اور اس کے باقی ساتھی سب عجیب الجھن میں کہ جو پوری رات ہوا، جو انہوں نے سنا، وہ کیا تھا، کیونکہ قیدی کو بھی نہیں معلوم اور اس کی پتنی کو بھی نہیں معلوم کہ اس کمرے کے اندر دونوں جو بات چیت کر رہے ہیں، یہ بات چیت کوئی سن بھی رہا ہے۔ یہ بات چیت شاید صرف ان دونوں کے بیچ کی تھی، تو اس بات سے انجان تھے کہ ان کی بات چیت باہر کوئی سن رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ انجان تھے، انہیں کچھ پتا نہیں، تو جو بھی دونوں اندر بات کر رہے تھے وہ سچ بات کر رہے تھے، کسی کو سنانے کے لیے نہیں، کسی کو بہکانے کے لیے نہیں، بلکہ دو پتی پتنی کے بیچ کی آپسی بات چیت تھی۔ جیلر کو یقین ہو گیا کہ وہ بے قصور ہے، پر پھر کون؟ اسے لگا کہ پکا اس کا دوست ہی قاتل ہوگا۔ جیلر نے فوراً اوپر اپنے سینئر افسروں سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا، صبح ہو گئی، آج آخری رات ہے، کل صبح اس کی پھانسی کا وقت ہے، اب کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے سینئر سے بولا کہ صاحب، تمام گنہگاروں کو پھانسی ہو ٹھیک ہے، ایک بے قصور کو پھانسی ہو، یہ کم سے کم انصاف اور قانون کا بھی قتل ہے، ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ وہ بے قصور ہے۔ پھر یہ ہوا کہ اچھا کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد وکیل کے تھرو عدالت میں فوراً ایمرجنسی سنوائی کی اپیل کی گئی اور کہا گیا کہ ایسی ایسی ایک بات تھی، ایک قیدی نے آخری خواہش جتائی، پتنی آئی، دونوں بند کمرے میں بات کر رہے ہیں، اس بات سے انجان کہ وہاں ایک آڈیو ریکارڈر رکھا ہوا ہے، ان کی پوری بات چیت ریکارڈ ہو گئی ہے، اور اس بات چیت کے حساب سے وہ بے قصور ہے، تو پلیز اس کی پھانسی پر فی الحال اسٹے لگایا جائے اور اس کیس کی نئے سرے سے جانچ کی جائے۔ جب یہ سارے ثبوت کورٹ کے سامنے آئے تو کورٹ بھی کنونس ہو گیا۔ اس نے کہا بالکل، بے شک لیٹ ہو لیکن غلط فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اس کیس کی نئے سرے سے جانچ شروع کی جائے۔ کورٹ نے آرڈر دیا، اور تب تک اس کی پھانسی کی سزا کو ملتوی کی جائے، اور پولیس کو حکم دیا کہ اب اس معاملے کی جانچ کرو۔ پھانسی کی تاریخ کینسل ہو گئی، بلیک وارنٹ کینسل ہو گیا۔ یہ بات جب اس کو بتایا گیا، اس کی پھانسی سے مطلب پھانسی میں کچھ گھنٹے باقی تھے، یقین نہیں ہوا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے کہاں سے۔ ادھر خیر پولیس نے دوبارہ معاملے کی تفتیش کی، دوبارہ سے سارے فنگر پرنٹس لیے گئے، پھر اس کے دوست کے فنگر پرنٹس لیے گئے، میچ کیا گیا، اور پھر پتا چلا کہ اصلی قاتل اس کا دوست تھا۔ پولیس نے اصلی قاتل کو پکڑا، عدالت میں نئے قاتل کو پیش کیا، نئے ثبوت پیش کیے گئے، اور جو پھانسی کے تختے تک لگ بھگ پہنچ چکا تھا کچھ گھنٹے پہلے، جس سے ایک نئی زندگی ملی، اسے رہا کر دیا گیا۔ وہ رہا ہوا اور اس کا دوست جو ہے وہ جیل میں ہے، اس کا کیا ہوگا آگے ابھی پتا نہیں۔